بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب الدیات۔ دیات جمع ہے دیت کی، جس کا معنی ہوتا ہے مالی معاوضہ لینا۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے یا کسی کو زخمی کر دے تو ایسی صورت میں جو مالی معاوضہ لیا جاتا ہے، یعنی وہ بدلے میں اس کو قتل نہ کرے بلکہ اس سے مالی معاوضے کا مطالبہ کرے، یا اگر کسی کا کوئی عضو کاٹ دیا ہے یا زخمی کر دیا تو وہ بدلے میں اس کو زخمی کرنے کا مطالبہ نہ کرے حکومت وقت سے، بلکہ مالی معاوضے کا مطالبہ کرے، تو وہ جو مالی معاوضہ جان کے بدلے میں یا کسی کو زخمی کرنے کے بدلے میں دیا جائے گا، اس مالی معاوضے کو دیت کہتے ہیں۔ لیکن یہ باب الدیات جمع لے کر آئے ہیں۔ جمع کا صیغہ اس لیے لائے ہیں کہ دیت کی مختلف قسمیں ہیں، تو ان تمام قسموں کی طرف اشارہ ہو جائے اور تمام قسموں کو یہ باب محیط ہو جائے، اس وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ دیت کے بجائے باب الدیت کے بجائے باب الدیات کہا، مختلف دیتوں کا بیان۔ تو دیت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک دیت تو وہ ہے جو کسی کے جان کے بدلے میں دی جاتی ہے، کسی نے کسی کو مار ڈالا اور بدلے میں جو مالی معاوضہ دیا جاتا ہے وہ دیت ہے۔ اسی طرح کسی نے کسی کو زخمی کر دیا تو اس کے بدلے میں جو مالی معاوضہ دیا جائے گا اس کو بھی دیت کہتے ہیں۔ پھر جو جان کے بدلے میں دیت دی جاتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، دیت مغلظہ اور دیت مخففہ۔ دیت مغلظہ یہ ہے کہ چار طرح کی 100 اونٹنیاں دی جائیں گی۔ 100 اونٹنیاں ہوں گی 4 قسم کی۔ نمبر 1، 25 بنت محاذ ہوں گے، یعنی 25 اونٹنیاں وہ ہوں گی جو بنت محاذ ہوں گی۔ بنت محاذ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی عمر 1 سال پوری ہو گئی ہو اور دوسرا سال اس کا شروع ہو۔ نمبر 2، 25 بنت لبون ہو، 25 اونٹنیاں ایسی ہو جو بنت لبون ہو۔ بنت لبون اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی عمر 2 سال ہو اور تیسرا سال اس کا شروع ہو گیا ہو۔ نمبر 3، حقہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی 3 سال عمر پوری ہو گئی ہو اور چوتھے سال اس کا شروع ہو۔ اور نمبر 4، جزع اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کا 4 سال پورے ہو گئے ہو اور چوتھا سال 4 سال پورے ہو گئے ہو اور 5واں سال چل رہا ہو۔ تو یہ 4 قسم کی اونٹنیاں دی جائیں گی، اور یہ چاروں کی چاروں اونٹنیاں جو ہوں گی وہ یعنی یہ 100 کی 100 اونٹنیاں جو ہوں گی، چاروں اقسام جو ہوں گے اونٹنیوں کے 100 کی 100 اونٹنیاں یہ حاملہ ہونا ضروری ہے، یعنی ان کے پیٹ میں بچے کا ہونا ضروری ہے، تو اس کو دیت مغلظہ کہتے ہیں، یعنی یہ بہت سخت دیت ہے۔ تو یہ تفصیل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں ہے کہ دیت مغلظہ امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں یہ ہے۔ امام شافعی اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک دیت مغلظہ میں 4 قسم کی نہیں بلکہ 3 قسم کی اونٹنیاں دی جائیں گی، یعنی 30 حقے ہوں گے، 30 جزعے ہوں گے۔ 30 اونٹنیاں حقے ہوں گی، 30 اونٹنیاں ایسی ہوں گی جو جزع ہوں گی۔ حقہ اور جزع کی تعریف اوپر گزر چکی۔ حقہ یعنی جس کے 3 سال پورے ہو گئے ہو اور چوتھا سال چل رہا ہو، اور جزع جس کے 4 سال پورے ہو چکے ہو 5واں سال چل رہا ہو۔ اور 40 مسنّے ہوں گے، 40 مسنّہ ہوگی۔ مسنّہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے 5 سال پورے ہو گئے ہو اور 6واں سال چل رہا ہو، تو اس کو جو ہے جزع مسنّہ کہتے ہیں اس اونٹنی کو، اور یہ سب کے سب حاملہ ہونا ضروری ہے، تو اس کو دیت مغلظہ کہتے ہیں۔ اب دیت مغلظہ کس پر واجب ہے؟ تو دیت مغلظہ اس شخص پر واجب ہے جس نے شبہ عمد کیا ہو، قتل شبہ عمد۔ قتل شبہ عمد اس کو کہتے ہیں کہ انسان کو مار تو دیا ہے لیکن چھری وغیرہ سے
یا ہتھیار سے نہیں مارا، کسی لاٹھی وغیرہ یا پتھر وغیرہ سے مارا ہے، یعنی ایسی چیز سے کسی کو مارا جس سے عام طور پر لوگ مرتے نہیں ہیں یا لوگوں کو لوگ مارتے نہیں ہیں ان چیزوں سے، یعنی ڈنڈے وغیرہ سے، لاٹھی وغیرہ سے، تو اس کو قتل شبہ عمد کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہے دیت مغلظہ واجب ہوگی، اس لیے کہ شبہ عمد میں دیت ہے، قصاص نہیں ہے۔ اور قتل عمد اگر کیا، جان بوجھ کر اگر قتل کیا ہے اور کسی ایسے آلے سے کیا ہے جس سے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، جیسے پسٹل سے یا چھری سے یا کسی نوکدار چیز سے قتل کیا ہے، تو ایسی صورت میں قتل عمد ہے اور قتل عمد میں قصاص واجب ہوگا، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر مقتول کے ورثاء اس کو معاف کر دے اور مالی معاوضہ لے لے تو الگ بات ہے۔ تو یہ دیت مغلظہ ہے۔ دیت مخففہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ دیت مخففہ 100 اونٹ دیت مغلظہ یہ ہے، دیت مخففہ یہ ہے کہ 5 طرح کے 100 اونٹ دینے ہوں گے۔ دیت مغلظہ میں 4 قسم کے اونٹ ہوں گے، لیکن سب کے سب حاملہ کا، سب کے 4 قسم کی اونٹنیاں ہوں گی اور سب کی سب کا حاملہ ہونا ضروری ہے۔ اور دیت مخففہ میں 5 طرح کی اونٹنیاں ہوں گی، اس میں سے 20 ابن محاذ ہوں گے۔ ابن محاذ وہ ہے جو 1 سال پورا ہو گیا اور دوسرا سال چل رہا ہو۔ 20 بنت لبون ہوں گی اور 20 ابن محاذ ہوں گے، یعنی 20 اونٹ ہوں گے جو 1 سال پورا ہو گیا اور دوسرے سال میں چل رہی، اور 20 جو ہے وہ بنت محاذ ہوں گے، یعنی وہ اونٹنیاں ہوں گی، 20 اونٹ 20 اونٹنیاں، اور دونوں بنت محاذ ہوں گے، یعنی 1 سال پورا ہو گیا اور دوسرے سال میں چل رہی ہو، تو 40 ہو گئے۔ اور 20 بنت لبون ہوں گے، یعنی 20 اونٹنیاں ہوں گی جو 2 سال پورے ہو گئے اور تیسرا سال چل رہا ہو، اور 20 جزیہ ہوں گے، یعنی جس کے 3 سال پورے ہو گئے اور چوتھا سال چل رہا ہو، اور 20 جو ہے حقے ہوں گے۔ تو یہ 5 طرح کی اونٹنیاں اس پر واجب ہوں گی، اس کو دیت مخففہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اونٹنی سے دیت نہیں دے رہا بلکہ سونے سے دیت دینا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں 1000 دینار اشرفی جو ہے، 1000 دینار جو ہے وہ دیت ہے، اور اگر درہم سے دیت دینا چاہتا ہے تو 10,000 درہم جو ہے وہ ایک شخص کی دیت ہے، جان کے بدلے میں 10,000 درہم دینے ہوں گے۔ اور آج کل کے اعتبار سے ڈالر وغیرہ میں یا پیسوں میں اگر دینا چاہے تو 10,000 درہم یا 1,000 دینار کی جو قیمت ہے وہ دینی ہوگی، یا یہ اونٹنیوں کی جو قیمت بنتی ہے یہ دینی ہوگی۔ تو دیت مخففہ جو ہے وہ کس پر واجب ہوتی ہے؟ تو دیت مخففہ جو باقی 3 قسم کے، کیونکہ قتل عمد میں قصاص ہے، شبہ عمد میں دیت مغلظہ ہے، اس کے سوا 3 قتل رہ گئے، قتل خطا، قتل جاری مجرا خطا اور قتل بالسبب۔ اس میں جو ہے یہ 3 قسم کے قتل ہیں، اس میں جو ہے دیت مخففہ واجب ہوگی۔ اب قتل خطا یا جاری مجرا خطا یہ کیا ہے، یہ آپ یہاں پر آ جائے گا، اس میں پڑھ لیں گے، یا پیچھے گزر گیا ہوگا، اور یا آپ ہدایہ میں پڑھ لیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے، تو جہاں پر اس کی تفصیل آئے گی وہاں پر انشاءاللہ اس کی تفصیل کر لیں گے۔ فی الحال دیت کا باب ہے تو دیت کو پڑھتے ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، هذه وهذه سواء، یعنی الخنصر والابہام، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ انگلی اور یہ انگلی برابر ہے، یعنی چھوٹی انگلی اور جو انگوٹھا ہے یہ دیت کے اعتبار سے دونوں برابر ہے، یعنی دونوں کی ایک ہی دیت ہے۔ اگر کسی نے کسی کی انگلی کاٹ دی تب بھی وہی دیت دینی پڑے گی، اور اگر کسی کا انگوٹھا کاٹ دیا تب بھی وہی دیت دینی پڑے گی۔ اب اس کی دیت ہے کیا؟ تو 5 اونٹ ہے، 5 اونٹ یا 5 اونٹنیاں جو ہے وہ اس کی دیت ہے۔ تو اور کسی نے انگلی کاٹ دی، چھوٹی انگلی، تب بھی 5 اونٹ دیت دینے پڑیں گے یا 5 اونٹنیاں، اور اگر انگوٹھا کاٹ دیا کسی کا تب بھی 5 اونٹ جو ہے اس کی دیت ہے۔ رواہ البخاری۔
وعن ابی ہریرہ یعنی انگلیاں تمام کی تمام برابر ہے، اس میں چھوٹی بڑی کے اعتبار نہیں ہے کہ بڑی انگلی کی دیت زیادہ ہے اور چھوٹی انگلی کی کم ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام انگلیوں کی دیت برابر ہے، ایک ہی دیت ہے اور وہ ہے 5 اونٹ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنین امرأۃ من بنی لحیان سقط میتۃ بغرة عبد او امۃ ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها۔ نبی علیہ السلام نے بنی لحیان کی ایک عورت کے اس بچے کی دیت میں جو کہ مر کر اس کے پیٹ سے گر پڑا تھا، عاقلہ پر غرہ واجب کیا تھا، اور غرے سے مراد غلام یا لونڈی ہے۔ یعنی اگر کسی نے کسی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو مار دیا، یعنی اس کے پیٹ پر وار کیا، عورت کے پیٹ پر، اس کے پیٹ کے اندر بچہ جو ہے وہ مر گیا، تو ایسی صورت میں مارنے والے کے عاقلہ آپ کو پچھلے درس میں بتا دیا کہ کسے کہتے ہیں، تو عاقلہ پر غرہ واجب ہوگا۔ اب غرہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی عاقلہ ایک غلام یا ایک لونڈی جو ہے وہ اس عورت جو ہے اس کو دیں گے یہ، یا عورت کے جو ورثاء ہیں ان کو دیں گے۔ اور آج کل جو ہے اس ایک غلام یا ایک لونڈی کی قیمت دی جائے گی۔ ثم ان المرأة التي قضي عليها بالغرة، پھر جب وہ عورت جس کے عاقلہ پر غرہ واجب کیا تھا، یعنی جس عورت نے اس بچے کو مارا تھا، یعنی پیٹ پر جو بھی مارا، ڈنڈے سے مارا، لات ماری، جس طریقے سے بھی، تو جس عورت پر غرہ واجب تھا، یعنی جس عورت کے عاقلہ پر غرہ واجب تھا وہ مر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ اس کی میراث اس کے بیٹوں اور خاوند کے لیے ہے، اور اس کی دیت اس کے عصبہ پر ہے۔ یعنی اس عورت کی دیت سے غرہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس عورت کی جو میراث ہے وہ اس کے خاوند اور اس کے بچوں کو ملے گی شرعی لحاظ سے، اور جو دیت ہے جو اس پر واجب تھی، یعنی جو غرہ اس پر واجب تھا غلام یا لونڈی کی صورت میں، وہ عاقلہ دیں گے، یعنی عصبہ دیں گے، جو اس کے جو رشتہ دار ہیں، یعنی محرم رشتہ داروں کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں ان کو عصبہ کہتے ہیں، یعنی جو ذوی الفروض ہے، محرم نہیں بلکہ ذوی الفروض جن کا حصہ قرآن نے بیان کیا ہے، اس کے علاوہ میراث میں ان کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ان کو عصبہ کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں عصبہ جو ہے وہ دیت دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا۔ تو یعنی شبہ عمد کا، اور اسی طرح جو جنین قتل ہوا ہے، جو پیٹ میں بچہ کسی نے مار دیا ہے، تو اس کی جو دیت ہے وہ عاقلہ پر واجب ہوگی، عصبہ پر واجب ہوگی، ذوی الارحام پر نہیں ہوگی۔ متفق علیہ۔ وعنہ قال، اور ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں اقتتلت امرأتان من حذیل، قبیلہ حذیل کی دو عورتیں آپس میں لڑ پڑی، دو عورتیں قبیلہ حذیل کی آپس میں لڑ پڑی، فرمت احداہما الاخرى بحجر، تو ایک عورت نے دوسرے کو پتھر مارا، فقتلتها، اور اس کو قتل کر دیا، یعنی پتھر مار کے اس کو قتل کر دیا، وما فی بطنها، اور اسی طرح اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بھی مر گیا، جب عورت مر گئی تو بچہ بھی مر گیا۔ فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیت جنیہا غرۃ عبد او ولیدۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا پیٹ کے بچے کی جو دیت ہے وہ ایک غلام یا ایک لونڈی دی جائے گی، یعنی اس کے بچے کے بدلے میں تو ایک غلام یا ایک لونڈی دی جائے گی اس عورت کے ورثاء کو۔ وقضى بدیت المرأة علی عاقلتها، اور اس دیت کا اس کی جو دیت تھی، مقتول عورت کی جو دیت تھی وہ اس کے عاقلہ پر واجب کی، یعنی جو دیت تھی وہ قاتل عورت جو تھی، قاتلہ جو تھی، اس سے دیت نہیں لی گئی بلکہ اس کی عاقلہ سے دیت لی گئی، اس لیے کہ یہ شبہ عمد ہے، اور شبہ عمد میں جو دیت ہوتی ہے وہ عاقلہ پر ہوتی ہے۔ وَوَرِثَتْهَا وَلَدُهَا وَمَن مَّعَهُمْ، اور اس دیت کے ورثاء اس عورت کے بچے اور جو ان کے ساتھ یعنی اس کا جو شوہر ہے وہ ہوگا، یعنی مقتولہ کی جو دیت آئے گی
تو مقتولہ کی دیت اس کے بچوں کو ملے گی اور اس کے شوہر کو ملے گی۔ اور دیت واجب کس پر ہوگی؟ تو قاتلہ جو عورت ہے اس کے عصبہ پر یہ دیت واجب ہوگی۔ متفقون علیہ۔ وعن المغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ یہ ایک ہی واقعہ ہے، اوپر والی حدیث میں الگ طریقے سے بیان ہو، اس میں الگ طریقے سے، اور آنے والی حدیث میں مختلف طریقے سے بیان ہو رہا ہے، تو الفاظ کا فرق ہے، باقی واقعہ وہی ہے۔ وعن المغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان امراتین کانت ذراتین، دو عورتیں آپس میں لڑ پڑی، فرمت احداہما الاخرى، ایک عورت نے فرمت احداہما الاخرى بحجر او عمود فسطاط، ایک عورت نے یعنی دو سوکنے تھی، امراتین کان ذراتین، دو سوکنے تھی، سوکن تھی آپس میں دو، فرمت احداہما الاخرى بحجر او عمود فسطاط، تو ایک عورت نے دوسری عورت کو پتھر مارا یا خیمے کی لکڑی ماری، جس سے خیمہ کھڑا کیا جاتا ہے وہ لکڑی، تو یا پتھر مارا یا خیمے کی چوب سے مارا، فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا، تو اس عورت کا جو بچہ پیدا ہوا وہ مرا ہوا پیدا ہوا، فَقَضَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنین غرۃ عبد او امۃ وجعلہ علی عصبۃ المرأۃ، تو نبی علیہ السلام نے جنین کے بارے میں یعنی پیٹ کا جو بچہ ہے اس کے بارے میں یہ فیصلہ صادر فرمایا، غرے کا فیصلہ صادر فرمایا کہ یعنی ایک غلام یا ایک لونڈی دی جائے گی، غرۃ عبد او امۃ، غرے میں ایک غلام یا ایک لونڈی دی جائے گی، اس بچے کی دیت کے بدلے میں ایک لونڈی یا ایک غلام دیا جائے گا۔ وجعلہ علی عصبۃ المرأۃ، اور اس کو واجب کیا، یعنی یہ دیت جو ہے غرہ جو ہے یہ عورت کے عاقلہ یعنی عصبہ پر واجب کیا، یعنی اس کے ذوی الفروض کے علاوہ، ذوی الفروض وہ رشتہ دار ہے جن کا قرآن مجید میں میراث میں حصہ مقرر کیا ہے، قرآن نے ان کا ذکر کیا کہ ان کو حصہ ملے گا، اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، والدین ہیں، اس کے ماں سوا جو ہے وہ بھائی ہے، چاچا ہے، تو یہ جو ہے یہ عصبہ ہے، تو ان کا دادا ہے، یہ عصبہ ہے سارے، تو یہ جو بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، والدین ہیں، یہ ذوی الفروض ہیں، اس کے ماں سوا جو ہے باقی یہ عصبہ ہے۔ اسی طرح بہنیں جو ہیں یہ بھی ذوی الفروض میں آتی ہیں، تو باقی جو ہے وہ عصبہ ہے، تو عصبہ سے دیت لی جائے گی قتل شبہ عمد کی یا عقیلہ سے۔ تو نبی علیہ السلام نے عصبہ پر دیت واجب کی کہ جنین کی جو دیت عورت پر واجب ہے یہ عصبہ دیں گے۔ ہذہ روایت ترمذی، یہ امام ترمذی کی روایت ہے، وفی روایت مسلم، اور امام مسلم کی روایت میں یہ واقعہ یوں ہے کہ قال، راوی فرماتے ہیں کہ ضربت المرأة ذرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، راوی کہتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی سوکن کو خیمے کی چوب یعنی خیمے کی لکڑی سے مارا، وہی حبلہ، اور وہ حاملہ تھی، فقتلتها، اور اس لکڑی کی وجہ سے، اس مارنے کی وجہ سے اس نے اس کو قتل کر دیا، یعنی جب اس نے مارا تو اس سے وہ مر گئی، تو مارنے کی ارادہ تو نہیں تھا لیکن وہ مر گئی، اس کو قتل شبہ عمد کہتے ہیں۔ تو اوپر والی حدیث میں، پہلی والی حدیث میں اور تیسری حدیث میں عورت کے مرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف جنین بچے کے مرنے کا ذکر ہے، لیکن دوسری حدیث میں اور اس آخری حدیث میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بچے کے مرنے کا، عورت کے مرنے کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا کہ وہ عورت حاملہ تھی، وہ مر گئی۔ قال وإحداهما لحیانیہ، اور ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت لحیان قبیلے کی تھی۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیت المقتولۃ علی عصبۃ القاتلۃ وغرۃ لما فی بطنها، تو نبی علیہ السلام نے مقتولہ عورت کی جو دیت تھی وہ قاتلہ عورت کے عصبہ پر واجب کی، یعنی دیت عصبہ دیں گے، وغرۃ لما فی بطنها، اور ایک غرہ بھی دیں گے اس بچے کے بدلے میں جو اس عورت کے پیٹ میں تھا، یعنی عصبہ جو ہے وہ دیت بھی دیں گے اور غرہ بھی دیں گے، غرہ ایک غلام یا ایک لونڈی دیں گے بچے کے بدلے میں۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، عن عبداللہ بن عمرو
رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان دیت الخطاء شبہ العمد ما کان بالسوط والعصا مئۃ من الابل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قتل خطا جس سے مراد شبہ عمد ہے اور جو کوڑے اور لاٹھی کے ذریعے واقع ہوا ہو، یعنی کسی نے کسی کو کوڑا مارا یا لاٹھی ماری اس سے وہ مر گیا، تو اس کی جو دیت ہے وہ مئۃ من الابل، 100 اونٹنیاں ہیں، 100 اونٹنیاں ہیں، منہا 40 فی بطونہا اولاد، اس میں 40 اونٹنیاں ایسی ہونی چاہیے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، یعنی 40 اونٹنیاں اس میں حاملہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ احناف کی دلیل ہے کہ احناف کے نزدیک 40 اونٹنیاں ہیں، جو ہے 40 اونٹنیاں یہ دیت ہے، اور اس میں 40 نہیں 100 اونٹنیاں دیت ہے 4 قسم کی، اور اس میں سے 40 جو ہے وہ حاملہ بھی ہونی چاہیے۔ رواہ النسائی وابن ماجہ والدارمی ورواہ ابو داود عنہ وعن ابن عمر فی شرح سنہ لفظ المصابیح ان عمر وعن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم عن ابیہ عن جدہ، حضرت ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم اپنے والد حضرت محمد بن عمر سے، یعنی ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، یعنی اپنے والد حضرت محمد بن عمر سے اور وہ ابو بکر کے دادا عمر بن حزم سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی اہل الیمن، کہ نبی علیہ السلام نے اہل یمن کی طرف خط لکھا، وکان فی کتابہ، اور اس خط میں یہ تھا کہ ان من اعتبى مؤمنا قتلا فانه قود، اس خط میں یہ ہدایت تھی کہ جس شخص نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا تو اس کے ہاتھ کے فعل کا قصاص ہے، فإن قبض یدہ، تو اس کے ہاتھ کے فعل کا قصاص ہے، الا ان یرضى اولیاء المقتول، یعنی ہاتھ کے فعل کا قصاص کا مطلب یہ ہے یعنی اس نے اپنے ہاتھوں کے فعل اور اپنے ہاتھوں کے گناہ کے ذریعے یہ قتل کیا، اس کی سزا میں اسے بھی قتل کیا جائے گا، یعنی یہ اپنے ہاتھوں سے اس نے یہ جرم کیا ہے تو لہٰذا اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، ہاں اگر یہ مقتول کے ورثاء کو راضی کر لے تو الگ بات ہے۔ وفیہ ان الرجل یقتل بالمرأة، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ آدمی کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور اس خط میں یہ بھی تھا، وفیہ اس خط میں یہ بھی تھا کہ آدمی کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ زمانہ جاہلیت میں چونکہ عورت کو کمزور سمجھا جاتا تھا اور عورت کے بدلے میں مرد کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، اگر کسی نے کسی عورت کو قتل کیا تو دیت دی جاتی تھی، مرد کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے برابری اور مساوات قائم کی اور فرمایا کہ عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے گا۔ وفیہ، اور اس خط میں یہ بھی تھا کہ فی النفس الدیہ مئۃ من الابل، کہ جان کے بدلے میں 100 اونٹنیاں دیت ہے، وعلی اہل الذھب 1000 دینار، اور سونے والے پر 1000 دینار واجب ہے، یعنی اگر کوئی سونے سے دیت دینا چاہتا ہے تو 1000 دینار دے گا۔ وفی الانف اذا اوعب، اور ناک میں بھی دیت ہے اگر اس نے اس کو کاٹا۔ جدعہ الدیۃ مئۃ من الابل، فرمایا کہ ناک کی دیت جب کہ وہ بالکل جڑ سے کاٹ دی گئی ہو تو پوری دیت یعنی 100 اونٹ واجب ہے۔ وفی الاسنان دیہ، اور اسی طرح دانتوں میں بھی دیت ہے، اگر کسی نے کسی کے سارے دانت توڑ دیے تو پوری دیت واجب ہے۔ وفی الشفتین دیہ، اور دونوں ہونٹوں میں بھی دیت واجب ہے۔ وفی البزیتین
دیہ، اور عضو خاص کے کاٹے جانے پر بھی دیت ہے، یعنی خصیتین میں بھی دیت ہے۔ وفی الذکر الدیہ، اس سے بھی مراد عضو تناسل میں بھی دیت ہے۔ وفی الصلب الدیہ، تو یہ بیزیتین اور ذکر اور صلب، اس سے مراد عضو خاص ہے کہ ان کو کاٹنے میں بھی دیت ہے۔ وفی العینین الدیہ، اور دونوں آنکھوں میں بھی دیت، پوری دیت واجب ہے، یعنی کسی نے پوری دونوں آنکھیں پھوڑ دی کسی کی تو پوری دیت واجب ہے۔ وفی الرجل واحدۃ نصف الدیہ، اور ایک ٹانگ اگر کاٹ دی کسی کی تو اس میں آدھی دیت واجب ہے، اسی طرح ایک آنکھ پھوڑ دی تو تب بھی نصف دیت ہے۔ فرماتے ایک ٹانگ میں نصف دیت ہے اور دونوں کاٹ دی تو پوری ہے۔ وفی المامومۃ ثلث الدیہ، اور پیٹ میں زخم پہنچایا تو تہائی دیت واجب ہے، یعنی دیت کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ واجب ہوگا، یعنی 33 اونٹنیاں واجب ہوں گی اگر پیٹ میں زخم پہنچایا۔ وفی الجائفۃ ثلث الدیہ، یعنی فی المامومۃ، مامومہ کہتے ہیں کہ سر میں زخم پہنچایا تو ثلث دیت واجب ہے۔ وفی الجائفۃ ثلث الدیہ، اور اسی طرح پیٹ میں زخم پہنچایا تو بھی ثلث دیت واجب ہے۔ وفی المنقتلہ 15 من الابل، اسی طرح اگر کسی کو یوں زخمی کیا کہ اس کی ہڈی اپنی جگہ سے سرک گئی، ہڈی توڑ دی یا کریک ہو گئی، تو ایسی صورت میں 15 اونٹ واجب ہوں گے۔ وفی کل اصبع من اصابع الید والرجل 10 من الابل، اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کے ہر ایک انگلی کے بدلے میں 10 اونٹ واجب ہوں گے، اس لیے کہ 10 انگلیاں ہیں، اگر کسی نے ساری کاٹ دی تو 100 اونٹ واجب ہے، اور کسی نے اگر ایک انگلی کاٹ دی تو 10 اونٹ واجب ہے۔ وفی السن 5 من الابل، اور جو ہے دانتوں میں 5 اونٹ واجب ہے۔ پیچھے ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے کہا کہ انگلی میں 5 اونٹ دیت ہے، لیکن 5 نہیں ہے، 10 ہے۔ اس وقت ذہن میں تھا کہ شاید 20 انگلیاں ہیں ہاتھ پاؤں کی ملا کر، لیکن ہاتھوں کا حساب الگ ہے، پاؤں کا الگ ہے، تو ہاتھ کی ایک انگلی میں 10 اونٹ ہے۔ اسی طرح اگر پاؤں کی ایک انگلی کسی نے کاٹ دی، کیونکہ پاؤں کی انگلیاں بھی 10 ہوتی ہے، تب بھی 10 اونٹ ہوں گے۔ 2 انگلیاں کاٹی تو 20 ہوں گی، ساری کاٹی تو 100، اور ایک ہاتھ کی انگلیاں کاٹی یا 5 انگلیاں کاٹی تو 50 اونٹ ہوں گے۔ رواہ النسائی والدارمی، وفی روایت مالک، اور امام مالک کی روایت میں ہے کہ وفی العین 50، کہ ایک آنکھ میں 50 اونٹنیاں واجب ہے۔ وفی ید 50، اسی طرح ایک ہاتھ میں 50 اونٹنیاں واجب ہے۔ پھر رجل 50، اور اسی طرح جو ہے ایک پاؤں کاٹا تب بھی 50 اونٹنیاں۔ وفی الموضحۃ 5، اور اسی طرح ایسا زخم پہنچایا جس سے ہڈی نکل آئی یعنی ظاہر ہو گئی تو 5، تو اس میں 5 اونٹ واجب ہے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المواضح 5 من الابل، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایسے زخم کے بارے میں جس میں ہڈی ظاہر ہو گئی ہو یعنی سرک گئی ہو اپنی جگہ سے، 5 اونٹ واجب کیے ہیں، 5 اونٹ واجب کیے ہیں۔ وفی الاسنان 5 من الابل، اور دانتوں میں بھی 5 اونٹ واجب کیے ہیں۔ رواہ ابو داؤد والنسائی والدارمی وروى الترمذی وابن ماجہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابع الیدین والرجلین سواد،
ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کو برابر قرار دیا، یعنی جو دیت ہاتھوں کی انگلیوں میں ہے وہی پاؤں کی انگلیوں میں بھی ہے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی وعنہ قال، اور ابن عباس سے ہی روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاصابع سواء، فرمایا انگلیاں برابر ہے، تمام انگلیوں کی دیت برابر ہے، والاسنان سواء، اور اسی طرح دانت بھی سارے کے سارے برابر ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دانت کی دیت زیادہ ہے دوسرے کی کم ہے۔ السنیۃ والضرس سواء، داڑھ اور جو دانت ہے، داڑھ اور عام دانت برابر ہے، حاضی و حاضی سوا، فرمایا یہ اور یہ برابر ہے، رواہ ابو داؤد، یعنی تمام دانت یہ سب گن کر بتائے کہ یہ سب برابر ہے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیا، ثم قال، پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی لاحلف فی الاسلام وما کان من حلف فی الجاہلیہ، فرمایا کہ میں قسم فرمایا کہ لا حلف فی الاسلام، فرمایا کہ اسلام میں قسم دینا اور عہد و پیمان کرنا جائز نہیں، وما کان من حلف فی الجاہلیہ، مگر وہ عہد و پیمان جو زمانے جاہلیت میں تھا، یعنی اسلام میں وہ عہد و پیمان کرنا جائز نہیں جو زمانے جاہلیت میں تھا۔ فإن الاسلام لا يزيده إلا شدة المؤمنین، لا يزيد إلا شدہ، فرمایا کہ اسلام میں وحد و پیمان جائز نہیں ہے جو زمانے جاہلیت میں تھا، اسلام اس کو مضبوطی سے قائم کرتا ہے، یعنی اسلام میں وحد و پیمان نہیں ہے کہ آپ کر کے توڑ دو، بس اسلام اس کو مضبوطی سے قائم کرتا ہے، ایک مرتبہ کر لیا پھر اس پر مضبوطی سے ڈٹے رہو۔ اور فرمایا کہ المؤمنون ید علی من سواہم یجیر علیہم ادناہم ویرد علیہم اقصاہم یرد سرایاہم علی قعیدتہم لا یقتل مؤمن بکافر، فرمایا یاد رکھو تمام مسلمان اپنے غیر یعنی کفار کے مقابلے پر ایک ہاتھ کی طرح ہے، یعنی آپس میں مل جل کر رہے کفار کے مقابلے میں، اور ایک ادنا ترین مسلمان بھی تمام مسلمانوں کی طرف سے پناہ دے سکتا ہے، یہ پچھلے درس میں اس کی تفصیل گزر چکی، اور مسلمان بھی حق رکھتا ہے جو سب مسلمانوں سے کہے دور رہو، اور مسلمانوں کا لشکر ان مسلمانوں کو بھی مال غنیمت کا حقدار بناتا ہے جو بیٹھے رہے ہیں اپنے گھروں پر، یعنی مال غنیمت ان کو بھی ملے گا جو عذر کی وجہ سے بیٹھے ہیں اپنے گھروں پر، ان کو بھی مال غنیمت میں حصہ ملے گا، اور کسی مسلمان کو کسی حربی کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے گا، یعنی ذمے کے بدلے میں تو قتل کیا جائے گا لیکن حربی کافر یعنی جو بغیر امان لے کر آیا ہے اس کے بدلے میں نہیں کیا جائے گا۔ الکافر نصف دیت المسلم، کافر کی جو دیت ہے وہ مسلمان کے آدھے کے برابر ہے، یعنی حربی کافر کی دیت، لا جلب ولا جنب، اور زکوٰۃ کے جو مویشی ہے، زکوٰۃ کے جو جانور ہے، نہ ان کو کھنچوایا جائے اور نہ مویشیوں کو کہیں دور لے کر جایا جائے، یعنی جب زکوٰۃ لینے والا آئے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بار زکوٰۃ لینے والا لوگوں سے کہے کہ اپنے مویشی اور اپنے مال یہاں پر لے آؤ، میں یہاں پر دیکھوں گا جو میں نے لینا ہے، جیسے پہلے عامل ہوتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اور اسی طرح جب عامل آ جائے کسی کے گھر اور زکوٰۃ لینے کے لیے، مویشیوں کی زکوٰۃ لینے کے لیے، تو ایسا بھی نہ ہو کہ عامل کو پکڑ کے چراگاہ پر لے جایا جائے کہ یہاں پر آپ جانور پسند کر لیں، یہاں سے لے جائیں، نہیں، بلکہ وہاں سے اپنے جانور منگوائے جائیں اور اپنے گھر میں
یا اپنے باڑے میں اس کو چیک کروایا جائے، وہیں سے وہ زکوٰۃ کا جانور لے جائے، تو نہ عامل کو تکلیف ہو نہ مالک کو تکلیف ہو، یعنی نہ مالک کو یہ حکم ہے کہ وہ عامل کے پاس جانور لے کر جائے، اور نہ یہ ہے کہ عامل کو چراگاہوں میں پھرایا جائے، بلکہ جہاں پر باڑا ہے وہ وہاں پر جائے گا، وہاں پر مالک کے ذمہ ضروری ہے کہ اپنے جانور وہیں پر لائے اپنے باڑے میں اور وہاں پر زکوٰۃ دے۔ تو یہ ہے کہ لا جلبہ ولا جنبہ، نہ کھینچوایا جائے نہ لایا جائے، یعنی نہ کھینچوا کر عامل کے پاس لایا جائے اور نہ عامل سے دور کیا جائے کہ کہیں دور چراگاہ پر بیچ دے اور وہاں عامل کو بھیجا جائے۔ ولا یؤخذ صدقات الا فی دورہم، اور زکوٰۃ ان کے گھروں پر ہی لی جائے، یعنی ان کو نہ بلایا جائے، جن سے زکوٰۃ لینی ان کے گھروں پر جا کر زکوٰۃ لی جائے، مال مویشیوں کی بھی اور مال کی بھی، پیسوں کی بھی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں قال دیت المعاہد نصف دیت الحر، فرمایا کہ ذمی کی جو دیت ہے، یعنی جو عہد و پیمان لے کر آیا ہے، اس کی دیت آزاد کی دیت کے آدھے کے برابر ہے، یعنی مسلمان کی آدھی دیت کے برابر ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ والخشف ابن مالک عن ابن مسعود، خشف ابن مالک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دیت الخطاء، نبی علیہ السلام نے قتل خطا کی دیت میں فرمایا کہ 20 بنت محاذ، 20 بنت محاذ ہوں گے، وہ 20 ابن محاذ، اور 20 ابن محاذ ہوں گے، یعنی ذکوراً 20 اونٹ ہوں گے اور 20 اونٹنیاں ہوں گی۔ ابن محاذ اور بنت محاذ کی تفصیل پہلے گزر چکی۔ وہ 20 بنت لبون، اور 20 بنت لبون ہوں گے، وہ 20 جزع، اور 20 جزے ہوں گے، وہ 20 حقہ، اور 20 حقے ہوں گے۔ یہ جو ہے یہ دیت مخففہ ہے جو قتل خطا کی ہے۔ رواه الترمذی و ابو داؤد والنسائی۔ والصحیح انه موقوف علی ابن مسعود، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ابن مسعود پر موقوف ہے۔ وخشف مجہول، اور خشف بن مالک جو راوی ہے یہ مجہول ہے، لا يعرف الا بهذا الحدیث، ان سے یہ ایک ہی حدیث مروی ہے اور ان کو کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ وروی فی شرح السنہ، اور شرح السنہ میں یہ روایت یوں ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ودع قتیل خیبر بمئة من ابل الصدقہ وليس في اسنان ابل الصدقہ ابن محاذ انما هي ابن لبون۔ فرماتے ہیں کہ شرح السنہ میں یوں نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی دیت میں جو کہ خیبر میں قتل کر دیا گیا تھا، اس کی دیت جو ہے زکوٰۃ میں آئے ہوئے اونٹوں میں سے 100 اونٹ دیے تھے اس کی دیت میں، اور زکوٰۃ کے ان اونٹوں میں کوئی اونٹ 1 سال کا نہیں تھا بلکہ 2 سال کے تھے، 2 سال کے تھے۔ تو یہ ایک منفرد معاملہ تھا جو نبی علیہ السلام نے کیا تھا، اور اس واقعے کی تفصیل باب القسامت میں گزر چکی ہے، آپ نے پڑھ لی ہے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدی، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کانت قیمت دیت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو دیت کی قیمت تھی 800 دینار، وہ 800 دینار تھی، اور 8000 دینار یا 8000 درہم تھی۔ ودیت اہل الکتاب یومئذ النصف من دیت المسلم، اور اس وقت اہل کتاب کی جو دیت تھی، یعنی ذمی کی، حربی کی دیت نہیں ہے، ذمی کی جو دیت تھی وہ اس وقت مسلمانوں کی نیت کے آدھے کے برابر تھی، یعنی مسلمان کی جو دیت ہے اس سے آدھی جو دیت ہے وہ ذمی کی ہے، یعنی 50 اونٹنیاں ہوں گی۔ قال، فرماتے ہیں کہ فکان کذالک، یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا حتی استخلف عمر، یہاں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ فقام خطیبا، تو ایک دن انہوں نے خطبہ دیا کھڑے ہو کر، فقال، اور کہا ان الابل قد غلت، فرمایا کہ اونٹ مہنگے ہو گئے ہیں۔ قال، فرمایا کہ ففرضها عمر على اہل الکتاب 1000 دینار وعلى اہل الورق 12,000 وعلى اہل البقر 200 بقرۃ وعلى اہل الشاء 2000 شاۃ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیت تھی وہ سونے والے پر 1000 دینار مقرر کی، اور چاندی والے پر 12000 دینار مقرر کی، اور جو گائے سے زکوٰۃ دیت دے گا تو اس کی دیت جو ہے وہ 200 گائیں مقرر کی، اور جو بکریوں سے دے گا تو 2000 بکریاں، وعلی اہل الحل 200 حلۃ، اور
کپڑے کے جو جوڑے ہیں، جو اگر کپڑے کے جوڑے دینا چاہتا ہے دیت میں، تو اس پر جو ہے 200 جوڑے جو ہے یہ مقرر کیے، کیونکہ اس وقت یہ کپڑا مہنگا تھا تو 200 جوڑے مقرر کیے۔ قال فرمایا وَتَرَكَ دِيَّةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِي مَا رُفِعَ مِنَ الدِّيَّةِ، اور راوی نے کہا کہ حضرت عمر نے ذمیوں کی جو دیت جوں کی تو رکھی، یعنی اس میں کوئی اضافہ نہیں فرمایا، جس طرح نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی کہ مسلمانوں کی دیت کی آدھی ہے تو اس کو اسی طرح رکھا کہ اس کی دیت اتنی ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہو جعل الدیت 12,000 کہ نبی علیہ السلام نے 12,000 درہم جو ہے یہ دیت مقرر کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حضرت عمر کا اپنا فیصلہ نہیں تھا، نبی علیہ السلام سے یہ بات مروی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کو جاری کیا۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد والنسائی والدارمی، یعنی نبی علیہ السلام کی مختلف حدیث ہے تو ہر دور کے اعتبار سے اس پر عمل کیا جائے گا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا جو پیچھے حدیث میں گزر چکا۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، لیکن راوی کو چونکہ نبی علیہ السلام کے اس قول کا علم نہیں تھا، اس لیے اس نے اس کو عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ قرار دیا۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم دیۃ الخطأ علی اہل القریٰ 400 دینار، نبی علیہ السلام نے بستی والوں پر قتل خطا کی دیت 400 دینار یا اس کے برابر مقرر کی، او عدلہا من الورق، یا چاندی میں جو اس کے برابر ہے وہ مقرر کی، یعنی 400 دینار دیے جائیں یا چاندی کے یا اس کے برابر چاندی میں سے دیے جائیں۔ وَيُقَوِّمُ عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ، اور اس کی دیت جو مقرر کی اس کی جو قیمت لگائی وہ اونٹوں کی قیمت کے برابر لگائی، یعنی اس وقت 100 اونٹنیاں جو ہے وہ 400 دینار یا اس کے برابر جو چاندی کی مقدار تھی اس وقت درہم تھی اس سے ملتی تھی۔ فدا غلط، جب اونٹ مہنگے ہو گئے تو رفع فی قیمتها، تو نبی علیہ السلام نے اس کی قیمت میں اضافہ کر دیا، پھر نبی علیہ السلام نے دیت بھی بڑھا دی۔ وَإِذَا حَاجَتْ رُخْصٌ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، اور جب اونٹوں کی قیمت میں یعنی جب اونٹوں کی قیمت میں اضافہ ہوتا تو نبی علیہ السلام دیت میں اضافہ فرما دیتے، اور جب اونٹوں کی قیمت میں کمی ہوتی تو نبی علیہ السلام دیت میں بھی کمی کر دیتے۔ وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا بَيْنَ 400 دینار إِلَى أَثْمَانِ 100 دینار وَعَدْلِهَا مِنَ الْوَرَقِ 8,000 درہم، تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ دیت جو ہے، یہ اونٹوں کی جو قیمت ہے، 100 اونٹنیوں کی جو قیمت ہے، یہ 400 دینار سے لے کر 800 دینار تک پہنچ گئی، اور چاندی میں اس کے برابر یعنی 8,000 دینار تک پہنچ گئی، 8,000 درہم تک پہنچ گئی، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ دیت رکھی۔ قال وقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل البقر 200 بقرہ، اور نبی علیہ السلام نے گائیں والوں پر 200 گائیں دیت میں واجب کی، اور وعلی اہل الشاء 1000 شاۃ، اور بکری والوں پر 2000 بکریاں، تو یہ نبی علیہ السلام کے ارشادات تھے، حضرت عمر نے اپنے زمانے خلافت میں اس کو مقرر کیا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العقل میراث بین ورثۃ القتیل، فرمایا کہ یہ جو دیت ہے یہ مقتول کے ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگی، یہ کوئی اور نہیں لے سکتا، یہ اس کے ورثاء کو دی جائے گی۔ وقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عقل المرأة بین عصبتها ولا يرث القاتل شیئا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت کی جو دیت ہے، یعنی قاتلہ عورت یا جو قتل کرنے والا ہے اس کی جو دیت ہے وہ اس کے عصبہ پر ہوگی، اور جو قاتل ہے وہ اس کو وراثت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، یعنی وارث نے اگر اپنے مورث کو قتل کر دیا، کسی شخص نے اپنے والد کو قتل کر دیا تو اب اس کو میراث میں کچھ بھی نہیں ملے گا، یا کسی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اس کو میراث میں کوئی حصہ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ قاتل اگر اپنے وارث کو مورث کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی وراثت میں قاتل کو کوئی حصہ نہیں ملتا، اس لیے تاکہ شریعت نے اس لیے منع کیا کہ تاکہ بعض لوگ وراثت کی وجہ سے کسی کو قتل نہ کر دے، اس لیے شریعت نے کہا اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کی وراثت میں اگر پہلے اس کو حصہ ملنا تھا تو اب قتل کرنے کے بعد اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ وعنہ عن نبیہ عن جدہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا عقل شبہ العمد مغلظہ، فرمایا شبہ عمد کی جو دیت ہے وہ دیت مغلظہ ہے، مثل عقل العمد، یعنی قتل عمد کی طرح، قتل عمد کی جو دیت ہے اگر قصاص نہ لے تو قتل عمد اور شبہ عمد کی ایک ہی دیت ہے۔ ولا یقتل صاحبہ، اور قتل عمد کی دیت میں پھر قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، اگر دیت وصول کر لی تو پھر قاتل معاف ہو جائے گا،
پھر اس کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں چیزیں نہیں لے سکتے کہ دیت بھی لے لے اور قاتل کو قتل بھی کر دیا جائے بدلے میں۔ باقی قتل شبہ عمد اور قتل عمد کی جو دیت ہے وہ ایک ہی، اگر قتل عمد میں قتل نہ کیا جائے قاتل کو تو پھر اس کی دیت بھی مغلظہ ہے، اور شبہ عمد کی دیت بھی مغلظہ ہے۔ اور دیت مغلظہ اور شبہ عمد شروع میں نے بتا دیا آپ کو کہ قتل عمد کسے کہتے ہیں اور شبہ دیت مغلظہ کیا ہے۔ وعنہ نبی عن جدہ، اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العین القائمۃ الصادۃ لمکانها بثلث الدیہ، نبی علیہ السلام نے ایسی آنکھ کے بارے میں جو کہ زخمی ہونے کے بعد اپنی جگہ باقی رہے لیکن روشنی سے محروم ہو جائے، یہ حکم فرمایا کہ اس میں پوری دیت کا تہائی دیا جائے گا۔ یعنی مطلب کسی شخص نے کسی کی آنکھ کو زخمی کر دیا، آنکھ تو اپنی جگہ پر قائم ہے لیکن اس کی نظر چلی گئی، تو ایسی صورت میں دیت کا تیسرا حصہ دیا جائے گا، کیونکہ ایک قسم کی آنکھ تلف ہو گئی لیکن اپنی جگہ پر قائم ہے، کیونکہ خوبصورتی قائم ہے لیکن آنکھ جو ہے اس کی روشنی چلی گئی، تو ایسی صورت میں تہائی دیت یعنی 33 اونٹنیاں یا 34 اونٹنیاں دی جائیں گی۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ وعن محمد بن عمرو وعن محمد بن عمر وعن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال، فرماتے ہیں محمد بن عمر ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ نے فرمایا کہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنین بغرۃ عبد او امۃ او فرس او بغل، نبی علیہ السلام نے جنین میں یعنی پیٹ میں جو بچہ کسی نے مار دیا ہو تو اس کے بدلے میں ایک غرہ دیا جائے گا، عبدن او امتن، چاہے وہ غرہ جو ہے ایک غلام ہو یا ایک لونڈی ہو یا ایک گھوڑا ہو یا ایک خچر ہو۔ رواہ ابو داؤد وقال روا هذا الحدیث حماد، راوی اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حماد بن سلمہ نے بھی روایت کی ہے، اور خالد واسطی نے محمد بن عمر سے روایت کی ہے۔ ولم یذکروا فرسا ولم یذکر او فرس او بغل، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محمد واسطی نے روایت کی ہے محمد بن عمر سے، اور اسی طرح ابن سلمہ نے بھی روایت کی ہے لیکن انہوں نے گھوڑے اور خچر کا ذکر نہیں کیا۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطبب ولم يعلم منه طب فهو زامن، فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو طبیب ظاہر کیا، ڈاکٹر ظاہر کیا، حالانکہ وہ ڈاکٹر نہیں تھا، تو ایسی صورت میں اگر اس نے کسی کا علاج کیا اور وہ مر گیا، یعنی اپنے آپ کو حکیم ظاہر کیا یا ڈاکٹر ظاہر کیا اور اس کو ڈاکٹری کا کوئی علم نہیں تھا، فہو ضامن، تو یہ شخص ضمانت دار ہے، یہ جو مر گیا اس کے ہاتھ سے یہ اس کا ضامن ہوگا، اس کی یہ دیت دے گا۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ ایسا نہیں ہے، لیکن ہاں اگر ڈاکٹر کے ہاتھ سے کوئی مر گیا، وہ ڈاکٹر ہے، اپنی علاج کوشش پوری کی تب مر گیا تو تب دیت نہیں ہے، لیکن اگر یہ ڈاکٹری نہیں جانتا اور علاج کر رہا ہے اور کوئی مر گیا تو اس پر دیت ہوگی، اس لیے کہ اس کی غلطی ہے۔ وعن عمران بن حسین ان غلاما، عمران بن حسین سے روایت ہے کہ ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنیاء فاتا اهله النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا انا ناس فقراء فلم يجعل عليهم شيئا۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ایک لڑکے نے جو کہ مفلس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، ایک ایسے لڑکے کا کان کاٹ ڈالا جو ایک دولت مند خاندان سے تھا، چنانچہ جس لڑکے نے کان کاٹا تھا اس کے خاندان والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم محتاج اور مفلس ہیں، یعنی لہٰذا ہم پر دیت مقرر نہ کی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور کرتے ہوئے ان پر کوئی چیز مقرر نہیں فرمائی، یعنی کیونکہ یہ خود فقیر تھے تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ مالداروں سے کہا کہ آپ معاف کر دیں، کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے ان پر کچھ مقرر پھر نہیں فرمایا اس طرح۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کی دیت معاف کر دے، دیت بہر صورت دی جائے گی، لیکن ہاں منت سماجت کر کے اگر اس کے مقتول کے ورثاء یا جس کو زخمی کیا ہے اس کے ورثاء معاف کر دے تو الگ بات ہے۔ الفصل الثالث عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ قال، وہ فرماتے کہ دیت شبہ العمد اسلاس، فرماتے کہ شبہ عمد کی جو دیت ہے وہ 3 قسم کی اٹھنیاں ہیں، ثلاث و ثلاثون حقہ، 33 حقے ہیں، و ثلاث و ثلاثون جزء، 33 جزع ہیں، و اربع و ثلاثون، اور 34 سنیے ہیں، الی بعض عاملها کلها خلفات، اور
اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ یہ کیا، اور یہ سب کے سب حاملہ ہو، باقی جزا اور ثنیہ وغیرہ کی تعریف پہلے گزر چکی ہے۔ تو امام شافعی کا مسلک ہے۔ تو امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں جو اختلاف ہے کہ اتنی دیت ہے، ہمارے نزدیک 4 قسم کی اونٹنیاں ہیں، ان کے نزدیک 3 قسم کی، تو یہ مختلف روایات کی وجہ سے ہمارے نزدیک وہ روایت معتبر ہے جس میں 4 قسم کی اونٹنیاں ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں یہ روایت معتبر ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ قال فی الخطاء، نبی علیہ السلام نے، حضرت علی فرماتے ہیں یا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فی الخطاء، قتل خطا میں اربعا 4 قسم کی اونٹنیاں ہیں، 25 حقہ 25 حقے ہیں، و 25 جزا 25 جزے ہیں، و 25 بنات لبون اور 25 بنت لبون ہے، و 25 بنات محازن اور 25 بنت محاز ہے، رواہ ابو داؤد۔ وعن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قضا عمر فی شبہ العمد 30 حقہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شبہ عمد کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ 30 حقہ کہ 30 حقے ہوں گے، و 30 جزا اور 30 جزے ہوں گے، و 40 خلف نابین ثنیہ الی بازل عاملہ، اور 40 ثنیے ہوں گے، اور سب کے سب اور یہ 40 ثنیے جو ہیں یہ حاملہ ہوں گے۔ یہ امام شافعی کی اصل میں یہ دلیل ہے، کیونکہ ان کے نزدیک 30 حضرت علی نے 33 کہے، لیکن بہرحال یہ امام شافعی کی دلیل ہے، اور یہ اختلاف روایت کے اختلاف کی وجہ سے آیا ہے۔ تو روایت میں مختلف اختلافات ہیں، ہمارے نزدیک وہ روایت زیادہ قوی ہے، زیادہ راجح ہے، جس میں 4 قسم کی اونٹنیوں کا ذکر ہے۔ وعن سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی الجنین یقتل فی بطن امہ بغرۃ عبد او ولیدۃ۔ سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جنین یعنی پیٹ میں جو بچہ قتل کیا گیا تھا، یا پیٹ میں جو بچہ قتل کیا جائے، اس کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ اس میں ایک غلام یا ایک لونڈی غرے میں دی جائے گی، یعنی ایک غلام یا ایک لونڈی دی جائے گی اس کے بدلے میں۔ فقال، اور فرمایا کہ الذی قضا علیہ کیف اغرم من لا شرب ولا اکل ولا نطق ولا استحل ومثل ذلك یتل، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما هذا من اخوان الکہان۔ تو نبی علیہ السلام نے یعنی ایک عورت کے پیٹ میں جو بچہ مارا گیا تھا، اس کے بدلے میں ایک غرہ یعنی ایک غلام یا ایک لونڈی مقرر فرمائی۔ تو جس شخص پر یہ دیت واجب کی گئی تھی، اس نے عرض کیا، یعنی اس نے سوال پوچھا، کوئی اعتراض نہیں کیا، کہ اس شخص کا تاوان کیسے دیا جائے جس نے ابھی تک کوئی چیز کھائی نہ ہو، اور نہ کچھ چیز کوئی چیز پی ہو، نہ ابھی تک بات کی ہو، نہ ابھی تک چیخا چلایا ہو، یعنی ابھی تک اس کی زندگی میں تصور نہیں ہے کہ وہ مرے گا یا جیے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اس قسم کا قتل تو ساقط کیا جاتا ہے، وہ مثل ذالک یتل، اس قسم کے قتل میں تو کوئی دیت نہیں ہوتی، یعنی کوئی بچہ پہلے سے مرا، اس کے کوئی اعتبار نہیں ہے، تو اس میں کیسے دیت واجب ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ھذا من اخوان الکہان، فرمایا یہ شخص کاہنوں کا بھائی ہے، یعنی یہ جادوگروں کا بھائی ہے، ایسی باتیں کاہن کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی مذمت فرمائی۔ رواہ مالک والنسائی مرسلا ورواہ ابو داؤد عنہ عن ابی ہریرہ متصلا، امام نسائی نے اس کو مرسلا روایت کیا، اور ابو ہریرہ نے متصل روایت کیا ہے اس کو، یعنی مرفوع روایت کیا۔